بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ آپ جانتے ہیں کہ جو 6 نہروں کا منصوبہ ہے اس پر حکومت سندھ اور حکومت پنجاب کے درمیان کافی ہمیں کشیدگی نظر آ رہی ہے۔ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے کچھ رہنما جو ہیں وہ ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی بھی کر رہے ہیں، لیکن دوسری طرف یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ رانا ثناءاللہ صاحب کی اور شرجیل میمن صاحب کی بات چیت بھی ہو رہی ہے، اور چیف منسٹر سندھ مراد علی شاہ صاحب جو ہیں وہ رانا ثناءاللہ کا جو کانٹیکٹ ہے سندھ گورنمنٹ کے ساتھ اس کو ویلکم بھی کرتے ہیں۔ لیکن آج اسلام آباد میں پیپلز پارٹی کے 2 سینئر رہنما جن کا تعلق پنجاب سے ہے، انہوں نے پنجاب گورنمنٹ کے خلاف پریس کانفرنس کی، اور پنجاب کے جو 2 صوبائی وزیر ہیں انہوں نے لاہور میں سندھ گورنمنٹ کے خلاف پریس کانفرنس کی، بلکہ سندھ گورنمنٹ کے ساتھ ساتھ خیبر پختونخوا حکومت پہ بھی انہوں نے کافی تنقید کی۔ تو یہ معاملہ جو ہے سب چاہتے ہیں کہ مذاکرات سے یہ معاملہ حل ہو جائے، لیکن کیا سندھ گورنمنٹ اور وفاقی حکومت کے درمیان روابط کے نتیجے میں اگر مذاکرات شروع ہوتے ہیں تو مسئلہ حل ہو جائے گا؟ اس پر آج ہم بات کریں گے چیف منسٹر سندھ جناب مراد علی شاہ صاحب سے، جو کہ ایک مختصر دورے پہ اسلام آباد تشریف لائے ہیں۔ بہت بہت شکریہ مراد علی۔ بہت شکریہ امیر صاحب، تھینک یو۔ آپ نے میرا موقع دیا۔ آپ کے ساتھ جو پہلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ کل جو آپ کی پریس ٹاک ہوئی کراچی میں، اس میں آپ نے بڑے واضح طور پہ یہ کہا کہ ہم کسی بھی قیمت پر یہ 6 نہریں نہیں بننے دیں گے، اور اس کے بعد جو آپ کے ساتھی ہیں صوبائی وزراء ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ پہلے آپ فیڈرل گورنمنٹ کو کہہ رہے ہیں پہلے 6 نہروں کا منصوبہ ختم کریں تو اس کے بعد مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو پھر اگر آپ نے مذاکرات کرنے ہیں فیڈرل گورنمنٹ سے تو یہ تو آپ نے پہلے ہی ایک بڑی ایکسٹریم پوزیشن لے لی ہے، تو پھر مذاکرات کیسے ہوں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میر صاحب ایک بار پھر آپ کا شکریہ مجھے اپنے پروگرام میں شرکت کرنے کا۔ آپ کل میں گیا تھا پوپ فرانسس کی انتقال کے بعد، وہ جو کارڈنل ہیں کراچی میں ان کے پاس کنڈولنس کے لیے، اور حالات یہ ہیں سندھ کے اس وقت کہ آپ ایسے سیریس جگہ پہ بھی جائیں تو پہلے سوال کے بعد دوسرا سوال مجھ سے یہ نہروں کے بارے میں ہوا، اور کافی سخت قسم کا موقف جو ہے وہ جرنلسٹ نے بھی رکھا ہوا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا سارا۔ تو مجھے وہ پورے ایکسپلین کرنا پڑا، اور میں نے اس لیے کہا کہ پری کنڈیشن نہیں ہے کہ جی ہم بات نہیں کریں گے، لیکن جو بھی بات کریں گے اس کا آؤٹ کم یہ ہونا چاہیے۔ آپ اس کو پری کنڈیشن سمجھیں، اس لیے کہ لیس دین دیٹ، اس سے کم سندھ کے لوگوں کو یہ منظور نہیں ہے۔ اس پہ کنسنسس ہے؟ اس پہ کنسنسس ہے۔ اگر آج سے 2 مہینے پہلے کچھ بات چیت شروع کرتے تو ہم پہلے بات چیت کر کے اسی جگہ پہ لے آتے کہ ہم کنونس کر جاتے، اور میں بڑا شیور ہوں کہ ہم کنونس کر جائیں گے کہ یہ نہریں جو ہیں وہ فیزیبل نہیں ہیں۔ اس کی اگر آپ مجھے ریزن پوچھیں گے تو میں ابھی بھی آپ کو پوری ڈیٹیل دے دوں گا۔ تو جب یہ ہم 2 مہینے پہلے تو ہم بات کرنے کے لیے تیار تھے، لیکن اس وقت جو ماحول سندھ میں بن گیا ہے بیکاز آف دی ان ایکشن آف دی فیڈرل گورنمنٹ، ان ایکشن اس لیے کہ آج سے کم از کم 1.5 مہینہ پہلے بلاول صاحب اور میں پرائم منسٹر صاحب سے ملے تھے، تو ہم نے کہا تھا کہ میٹنگ بات کریں اس پہ۔ تو پرائم منسٹر صاحب نے کہا تھا کہ ہم ایک چھوٹی سیٹنگ میں، وہ افطار ڈنر تھا اس میں 40-50 لوگ تھے، کہ ہم ایک چھوٹی سیٹنگ میں اس پہ میٹنگ کریں گے۔ 1.5 مہینے میں میٹنگ نہیں ہوئی، تو وہ بات بڑھتی چلی گئی۔ اب ہر ایک کو پتہ ہے کہ یہ نہریں انفیزیبل ہیں۔ اچھا، اگر جب میں ختم کر لوں، اگر انفیزیبل ہیں تو جو ہم بات کرنے آئیں گے، پری کنڈیشن نہیں ڈال رہا، لیکن آؤٹ کم اس کا یہی ہوگا، الٹیمیٹلی ہونا چاہیے کہ یہ نہریں بند کر دی جائیں۔ یعنی کنسٹرکشن تو نہیں ہو رہی، لیکن ان کی جو پلاننگ پروسیس ہے وہ بھی ختم کر دیا۔ لیکن سندھ میں کچھ لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جناب جو چولستان کنال ہے اس کی تو کھدائی شروع ہو گئی، حالانکہ آپ کو بھی پتہ ہے یہ بات غلط ہے۔ مجھے پتہ ہے غلط ہے، میں نے کئی بار بتانے کی کوشش کی، میں نے سندھ سے لوگ بھی بھیجے۔ ٹوٹل تقریباً 300 کلومیٹر کی نہر ہے، اور میں نے بتایا کہ کیا ہے، وہ جو 400-500 فٹ ہے یا اس سے تھوڑا سا زیادہ ہے، انہوں نے ایک پروفائلنگ تھوڑی سی کی، وہ بھی نہر کی فائنل پروفائل نہیں ہے۔ نہر میں اریگیشن سول انجینئر بھی ہو تو تھوڑا پتہ ہے، وہ نہر کی تھوڑی 400-500 فٹ کی پروفائلنگ کر کے شاید کہیں شوکیس کرنے کے لیے کوئی افتتاح کر رہے تھے یا اس کے لیے ضرورت ہے، لیکن 1 روپیہ بھی، میں نے بتایا نا پنجاب حکومت نے 218 ارب روپے کی اسکیم بنائی ہے، اس سال 10 لاکھ روپے رکھے گئے تھے اس میں، اور وہ 10 لاکھ بھی سرنڈر کر دیے۔ اپروو ہوا نہیں تو کیسے بن سکتی ہے؟ یہ چیز سب کو پتہ ہونی چاہیے۔ یہ مس لیڈ کر رہے ہیں لوگوں کو، لیکن جو لوگ مس لیڈ کر رہے ہیں ان کا مقصد کچھ اور ہے، ان کا مقصد نہریں رکوانا نہیں ہے، ان کا مقصد سیاسی ہے۔ اچھا، اب یہ بتائیں کہ آپ 6 کی 6 نہروں کے خلاف ہیں یا آپ صرف
چولستان نہر کے خلاف؟ یہ بہت بڑی ڈسکشن ہو جائے گی اس کے اوپر. اس وقت تو 6 کی 6 نہریں بالکل فی الفور ان کی پلاننگ بند ہو جانی چاہیے. انکلوڈنگ تھر کینال. تھر کنال تو ہم نے شروع ہی نہیں کیا تو بند. تھر کنال اور کچھی کنال کی جو ایکسپینشن ہے یہ سندھ میں ہمیں کہا جا رہا ہے سندھ میں بھی نہریں ہم نے پروپوز کرنا ہے نا, ہم نے اس کو آگے بڑھانا ہے. میں آپ کو یہ لکھ کے دیتا ہوں کہ ہمیں پتہ ہے کہ پانی نہیں ہے تو ہم خامخواہ خرچہ کر کے میں نے اس لیے سوال کیا کہ واٹر ریسورسز کے جو منسٹر ہیں معین بھٹو صاحب وہ کہتے ہیں جی 2 نہریں سندھ کو ملیں گی, 2 پنجاب کو ملیں گی, 1 بلوچستان کو ملے گی اور 1 KPK کو, 1 KPK کو ملے گی. تو اگر 2 نہریں جو ہیں وہ سندھ کو مل رہی ہیں تو سندھ کو کیا اعتراض ہے؟ تو اس میں ایک تھر کنال بھی ہے. پانی ہے نہیں. نہروں کا میں کیا کروں گا, میں جب ڈیم کی بات کرتا تھا نا تو میں یہی کہتا تھا کہ ڈیم کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے. پانی ہے نہیں, ڈیم بنا کے کیا کرو گے؟ ہم نہریں بنا لیں, ہم پانی ہے نہیں ادھر, ہم کیا کریں گے؟ اپ اسٹریم میں جو ہے نا, میں یہ سندھ پنجاب کی بات نہیں, ایک اپ اسٹریم کا ایک اپر رائپیرین ہے, ایک لوور رائپیرین ہے. اگر پانی کی کمی ہوگی تو یہ تو ہم زمینداروں میں بھی ہوتا ہے نا کہ جو اوپر ہوتا ہے, ہم منڈ کا زمیندار کہتے ہیں یا جو ہیڈ کا زمیندار ہوتا ہے وہ پہلے اپنا پورت کرتا ہے پھر آگے پانی چھوڑتا ہے. ہمیں ڈر یہی ہے کہ اوپر اگر نہریں بنی ہوں گی اور پانی ہے نہیں تو ہمارے پانی کا حصہ کم ہو جائے گا. یہ بڑی کلیئر بات ہے. اور بیسیکلی جو اپروول لیا گیا ہے نا ارسا سے وہ بھی یہی کہتا ہے انفارچونیٹلی, جو پنجاب کے میرے بھائی. اور یہ ذرا بتائیں کہ یہ ارسا کا اپروول کس ڈیٹ کو ہوا تھا؟ 17 جنوری 2024. اور اس کے بعد ایکنک کی ایک میٹنگ ہوئی 7 فروری 2024. اس میں کیا کہا گیا؟ 7 فروری کو بڑا انفارچونیٹ تھا کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے الیکشن سے 1 دن پہلے ایکنک کی میٹنگ کرتے ہیں. اس کے اندر یہ 6 کنالوں کا منصوبہ لے کے آتے. جب یہ میں اگر یہ کہوں گا لوگ شاید کہیں کہ یہ پھر ڈاؤن پلے کر رہا ہے, ڈاؤن پلے نہیں کر رہا ہوں. اٹ ہیز نو ویلیو. آپ کو بتاتا ہوں کہ ایکنک کا مقصد کیا ہوتا ہے. ایکنک کے اندر کوئی پروجیکٹ اگر ہوتا ہے تو پہلے اس کی PDWP یعنی جو صوبہ ہے اس کو کر رہا ہوتا ہے وہ پروونشل ڈیولپمنٹ ورکنگ پارٹی اپروو کرتی ہے, پھر وہ جاتا ہے CDWP میں, پھر وہ جاتا ہے ایکنک میں. یہ کانسیپٹ لے کے آئے ایکنک کے اندر کہ یہ 6 نہریں ہم بنائیں گے. نہ اس کی قیمت کا پتہ, نہ اس کی فیزیبلٹی کا پتہ, ایسے ہی اٹھا کے لے آئے. پھر 17 جنوری 2000 تو میں صرف یہ کہہ رہا ہوں اٹ ہیز نو ویلیو بٹ ڈسپائٹ دیٹ. اس لیے کہ میں کہوں گا کہ جی اس کو کہیں گے یار یہ تو اپروو ہو گئی اور یہ اپروو کچھ نہیں ہوا ہے. لیکن 17 جنوری 2024 کو جو سرٹیفکیٹ جاری کیا ارسا نے کہ یہ جی نہروں کے لیے, نہریں نہیں صرف چولستان کنال کے لیے انہوں نے پانی اویلیبل ہے. انہوں نے کہا پانی اویلیبل ہے. اور بڑی حیرت کی بات ہے جو اپر رائپیرین کا کیس ہے وہ کہتے ہیں جی ہم اپنے حصے سے پانی دیں گے. اگر میں نے اپنے حصے سے پانی دینا ہے تو مجھے پتہ ہے میری یہ اس وقت اتنی ایلوکیشن ہے, ان نہروں پہ یہ ایلوکیشن دی ہوئی ہے, میں نے فلانی نہر سے اتنا کاٹنا ہے, فلانی سے اتنا کاٹنا ہے, میرے شہر میں سے میں دے رہا ہوں نا, اور پھر یہ میں چولستان کنال کو پانی دوں گا. جو ارسا کا سرٹیفکیٹ ہے وہ کہتا ہی ہے جو ڈیمانڈ تھی اپر رائپیرین کی, میں پنجاب اس لیے کہہ رہا ہوں لوگ ناراض ہو جاتے ہیں, اس میں کوئی کسی صوبے سے تعلق نہیں ہے, اس میں کوئی بات نہیں ہے, ایک اپر رائپیرین کی بات کر رہا ہوں. انہوں نے یہ درخواست دی کہ 27 ملین ایکڑ فٹ پانی 1976 سے لے کے 2022 تک, اس تک 2022 تک کا ریکارڈ تھا ان کے, 23 تک کا تھا, 23 تک 27 MF پانی سمندر میں جا رہا ہے. اچھا آپ کو یاد ہوگا میر صاحب, آپ فالو کرتے رہیں, جب جنرل مشرف نے کالا باغ ڈیم کہا تھا تو اس وقت 35 ملین ایکڑ فٹ پانی کہتے تھے جاتا ہے سمندر میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ 76 سے لے کے 99 تک اور 99 سے اب تک پانی کم ہو گیا بہت. تو میں نے 27 MF جاتا ہے. پھر انہوں نے کہا کہ جو اکارڈ میں شارٹیج ہے 114 MF ڈسٹریبیوٹ کر چکے ہیں, وہ 11 MF ہے. پھر انہوں نے کہا کہ جو ڈاؤن اسٹریم کوٹڑی ایکچوئل جانا چاہیے وہ 8.6 MF ہے. ہمارا وہ خیال ہے کم از کم 10 جانا چاہیے, لیکن چلے ان کی بات مان لیتے ہیں. 11 اور 8.6 19.6 ہوگی, سمجھے 20 MF. تو کہتے ہیں باقی 7 جو ہے وافر ہے, یہ فلڈ کا پانی ہے, اس میں ہمارا حصہ ہے تو ہم اس سے نہر بنائیں گے. میں نے کہا ان سے, اور میں نے ارسا نے بڑی غلط ان پروفیشنل ان ایتھیکل فیصلہ, سندھ کے ممبر نے ادھر اعتراض کیا. اگر یہی آپ کیلکولیشن 1999 سے کریں 1999 سے 2024 تک, تو یہی ایوریج 14 MF پانی گیا ڈاؤن اسٹریم, 14 گیا ہے, 20 کی تو آپ کو ضرورت ہے, تو -6 سے تو آپ شروع کر رہے ہیں. اچھا پھر ایک کیلکولیشن ان کو ہم نے بتائی ہے ارسا کو اور ان سب کو, اور جو ہمارا کیس ہے CCI میں, ازیوم کریں کہ 1999 میں چولستان کنال بن جاتا. آپ کہہ رہے ہیں کہ کسی کے حصے کا پانی نہیں لیں گے, ہم فلڈ کا پانی اس میں ڈالیں گے. 1999 سے آج تک
صرف 3 سال ایسے ہیں جب 20 MAF سے زیادہ پانی ڈاؤن اسٹریم کوٹڑی گیا, یعنی 20 کی جو ریکوائرمنٹ ہے 11 اور پلس 8.6, تو مطلب 25 میں سے 22 سال اس میں ایک قطرہ پانی نہیں جاتا. 23-24 مطلب 3 سالوں میں پہلا قطرہ جانا شروع ہوتا اور پورا پانی شاید کسی سال 1-8 سال میں جب فلڈ آئے. اچھا بڑی مزے کی بات, سب سے زیادہ پانی گیا ان پچھلے 25 سالوں میں 2022 میں. آپ کو پتہ ہے فلڈ آیا تھا, آپ خود آئے تھے سندھ, آپ نے دیکھا. یہ فلڈ ریورن فلڈ نہیں تھا, یہ برساتوں کا پانی تھا جو سندھ میں برساتیں ہوئی تھی, جس سے سارا پانی وہ پھر ڈاؤن اسٹریم سارا دریا میں گیا اور دریا سے سمندر میں گیا. مجھے کوئی یہ سمجھا دے کہ یہ سندھ والی برساتوں کا پانی آپ اوپر ستلج براج تک کیسے لے جائیں گے, کوئی ایکسپلین کر دے. یہ آپ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ ان نہروں کے حامی ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ ان کو پانی دریائے سندھ سے نہیں ملے گا, ستلج سے اور جہلم سے اور چناب سے ملے گا. میں اس سے بتاتا ہوں. یہ ان کا پلان یہ ہے کہ رسول براج, قادر آباد براج, یہ دونوں, رسول جہلم پہ ہے, قادر آباد براج جو ہے وہ چناب پہ ہے, پھر بلوکی راوی پہ ہے, اور پھر ستلج جو ہے وہ سلیمان کی براج وہ ستلج پہ ہے. سلیمان کی براج سے یہ کنال نکالنا چاہ رہے ہیں, جو لنک کنالز ہیں RQBS کہتا ہے رسول قادر آباد بلوکی سلیمان کی. یہاں سے پانی جہلم اور چناب کا, اس لیے وہ باقی دو تو ہے ہی نہیں نا ہمارے دریا, راوی اور ستلج تو ہے ہی نہیں, چناب اور جہلم سے پانی ٹرانسفر کریں گے یہ سلیمان کی. اور یہ کہتے ہیں سیلاب کا پانی ہوگا. یہ اب میں پھر کہہ رہا ہوں سیلاب کا پانی ہوگا تو وہ تو, یہ میں نے خود ایک مسلم لیگ نون کے منسٹر صاحب نے یہ بات ہمیں کہی. مجھے پتہ ہے سیلاب کا پانی ہوگا تو وہ جب سیلاب آئے گا تب ہوگا نا. باقی 3 سال میں نے بتایا نا, باقی 3 سال بھی نہیں 2 سال, باقی 23 سال میں کیا کرتے نہیں, پانی اس کو بہاتے نہیں. یہ اتنی بڑی انویسٹمنٹ کر کے 250-300 ارب روپے کنالوں پہ خرچ کر کے, وہاں لوکل ڈیولپمنٹ جو ہوگی وہ اس میں 300-400 ارب اور خرچ ہوں گے, اور کہتے ہیں یار سیلاب نہیں آیا تو ہم آباد نہیں کریں گے. ہمیں ڈر کیا ہے کہ پانی نہیں ہوگا. جس سال شارٹیج ہوگی, سیلاب تو کبھی کبھی آتا ہے نا, اس وقت تو ہم سارے جب سیلاب آتے ہیں تو سب کہتے ہیں پانی نکالو آگے, ان کو بھی ضرورت نہیں ہو, کسی کو ضرورت نہیں ہوگی پانی کی, تو وہ بھی بیکار ہو جاتی ہے بات. ان 2 سیلاب کے علاوہ سالوں میں اگر ان کو پانی کی ضرورت ہوگی اور پانی کم ہوگا تو یہ رسول کا جہلم اور چناب کا پانی ڈائیورٹ کریں گے CJ اور TP لنک. اس لیے رسول سے نیچے پھر وہ چشمہ جہلم کنال سے پانی لیتے ہیں اور توسا پنجنت کنال سے پانی لیتے ہیں, ادھر پانی بڑھا دیں گے. اس وقت بھی ہر سال تقریباً 5 ملین ایکڑ فٹ پانی ان 2 کنالوں کے تھرو آ رہا ہے جو اپر رائپیرین کے کنالز کے لیے, اور بڑھا دیں گے. کیا مسئلہ ہے, اس وقت کئی پانی نہیں ہوتا نا, تو ایسے سال بھی ہیں جس سال میں چشمہ جہلم لنک کنال کچھ دن صرف چل رہا ہوتا ہے, اس لیے کہ سندھ میں پانی دینا ہے. پھر لیکن اگر ایک اور کنال بن جائے گا, اور ایک اور آپ اتنے کم از کم بھی تو 1 ٹریلین روپے کا انویسٹمنٹ کریں گے آپ اس کنال کے لیے, تو آپ اس کو چھوڑ دیں گے کہ جی سیلاب نہیں ہے تو میں آباد نہیں کر رہا. ہمیں ڈر یہی ہے CJ اور TP سے پانی سپلیمنٹ کریں گے, اوپر کا پانی ادھر دیں گے. ہاں انڈس کا پانی نہیں جا سکتا, لیکن آپ کی جو رسول قادر آباد بلوکی اور سلیمان کی کے نیچے جو بھی نہریں ہیں ان کو آپ انڈس سے پانی دیں گے, ریپلیسمنٹ واٹر. اور یہ انفارچونیٹلی میر صاحب لوگ کہتے ہیں نا کہ مسٹرسٹ بالکل ہے, مسٹرسٹ سے زیادہ ہے یہ اس وقت, ہمیں پتہ ہے کہ پانی نہیں ہے. اور مسٹرسٹ کیوں ہے, جب یہ چشمہ جہلم لنک کنال بنا تھا 1972 میں, آپ کہیں گے تو میرے پاس بہت سارے ڈاکیومنٹس موجود ہیں, اس وقت سندھ کا یہی کیس تھا کہ یہ ہمیں ڈر ہے کہ ہمارا حصہ کم ہو جائے گا. تو ایک اگریمنٹ ہوئی تھی سندھ چیف منسٹر اور پنجاب چیف منسٹر کی, وہ رائٹنگ میں ہے اگریمنٹ 1972 میں. غلام مصطفیٰ کھر صاحب, ممتاز بھٹو صاحب, اور اس کو وٹنس کیا تھا عبدالحفیظ پیرزادہ صاحب نے. ڈاکیومنٹ ہے, میں آپ کو سائنڈ ڈاکیومنٹ ہے میرے پاس, سب کے پاس ہے. اگریمنٹ ہوئی تھی, اس میں کہا تھا کہ یہ فلڈ کے ٹائم پہ ہم کنال چلائیں گے جب یہ آئے, اور حکومت سندھ یعنی چیف منسٹر سندھ کو یہ پاور دیا گیا تھا کہ جس وقت چاہے چشمہ جہلم لنک کنال بند کر سکتا ہے. یہ اگریمنٹ انفورس تھی, پہلے تو 1 سال کے لیے بنی تھی صرف, پھر وہ آگے چلتی گئی, انفورس تھی. لیکن ڈیورنگ مارشل لا ایک جنرل صاحب ہیں, انہوں نے اس پہ عمل نہیں کیا. جا کے جو ہم نے سنا ہے, یہ کہا باتوں میں کہتے ہیں کہ جا کے خود انہوں نے کھلوا دیا چشمہ جہلم لنک کنال جب سندھ میں شارٹیج تھی. پھر 1991 کا اکارڈ آ گیا. اس کے بعد اس کے بعد کہتے ہیں یہ چلے یہ ہے بالکل یہی ہے. 1991 کے اکارڈ میں کہتے ہیں کہ اب تو وہ اگریمنٹ ختم ہو گئی, اور 1991 میں ہم نہیں تھے, جام صادق علی تھے, جام صادق علی صاحب تھے,
بہت سارے لوگ تھے, نواز شریف صاحب تھے, اور اب میں کیا بتاؤں پوری, ہم اس کے دیکھیں اکارڈ, یہ دستخط ہے نا سب کے, اسپیشلی مجھے سب کو پتہ ہی ہے. اکارڈ کے پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت 1991 میں اپوزیشن میں تھے, سندھ میں, وفاق میں بھی ہم سخت خلاف تھے. میرے پاس ایک پوری پروسیڈنگز ہے اسمبلی کی 1991 کی, کہ کس نے کیا تقریر کی, ابھی اس وقت وہ کیا, خیر وہ چھوڑے. 1991 کی تقریر, اس میں ہم نے بڑی سخت مخالفت کی تھی. اس لیے اس میں 2-3 خرابیاں ہیں. نمبر 1, انہوں نے پیرا 2 میں جو پانی ڈسٹریبیوٹ کیا اتنا پانی موجود نہیں تھا, کبھی بھی نہیں ہوتا, لیکن چلے وہ, جو اس میں سب سے بڑی خامی ہے وہ ہے پیرا 8. پیرا 8 کہتا ہے کہ کوئی صوبہ اپنے حصے میں سے کوئی اسکیم بنا سکتا ہے. اچھا, یہ جو انٹرنیشنل پرنسپلز ہیں, جو انٹرنیشنل بیسٹ پریکٹسز ہیں, ان کے خلاف There will be no restrictions on the provinces to undertake new projects within their agreed shares. یس, میں نے کہا نا, اب کوئی سا اپنے حصے میں سے بنا سکتا ہے. یہ سب سے زیادہ خطرناک شک ہے اس کے اندر. میں بتاتا ہوں کیوں. انٹرنیشنل ایکسیپٹڈ پرنسپل ہے کہ پانی کے اونرز اس دریا جہاں جہاں سے گزرتا ہے اس کے لوگ ہوتے ہیں. یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ جب میرے سامنے سے گزر میں روکوں اور جو چاہے لے جاؤں. زیادہ حصہ یا زیادہ پاور لوور رائپیرین کے انٹرنیشنلی ایکسیپٹڈ پرنسپل ہے, ہوتا ہے. اس سے پہلے یہ کبھی بھی کسی اکارڈ 1945 کا ایک واٹر اگریمنٹ ہے بٹوین سندھ اینڈ پنجاب, یہ چیز آپ اس میں نہیں, اس ٹائپ کی شک نہیں دیکھیں گے. اس کی وجہ ہے ہر واٹر پروجیکٹ بہت سینسٹیو ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے, میں بتانے کی ضرورت نہیں ہے, انگریزوں کے زمانے میں بھی اپر رائپیرین نے کچھ اسکیمز بنائی. ہندوستان نے اسکیمز بنانی, جو اس وقت ہندوستان ہے, اس وقت تو ایک ہی ملک تھا. جو اپر رائپیرین اس طرف کا تھا, انہوں نے اسکیمیں بنائی. ادھر کا اپر رائپیرین صوبہ پنجاب تھا, انہوں نے اسکیمیں بنائی. سندھ نے اعتراض کیا, وہاں پنجاب نے ہندوستان کی اسکیموں پہ اعتراض کیا. تو انگریز نے کہا کہ لوور رائپیرین کو اعتراض ہے, یہ ڈاکیومنٹڈ ہے, لوور رائپیرین کو اعتراض ہے, یہ اسکیم نہیں بن سکتی. یہ تھل والی اسکیم, گریٹر تھل والی اسکیم اس زمانے سے چل رہی ہیں. انفارچونیٹلی یہ شک ڈال کے لوور رائپیرین کا جو ایک اونرشپ ہے وہ ختم کرنے کی کوشش. آپ کی گفتگو سے لوگوں کو یہ امپریشن مل رہا ہوگا کہ فیڈرل گورنمنٹ اور سندھ گورنمنٹ کے مذاکرات سے یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. میرا خیال ہے بیٹر سینس ول پریویل. الٹیمیٹلی فیڈرل گورنمنٹ کو سرنڈر کرنا پڑے گا. میں سرنڈر, دیکھیں ہار جیت کی کوئی بات نہیں ہے, ایگو کا بھی کوئی ایشو نہیں ہے میر صاحب. گراؤنڈ ریالٹیز میں آپ کو جو بتا رہا ہوں, اگر یہ کسی بھی طریقے سے اگر کہہ دیں مجھے کہ یہ میں غلط, مجھے بتا دیں میں کیا چیز غلط کہہ رہا ہوں. میں نے بتایا نا کہ پانی جو سمندر میں جا رہا ہے وہ, ایک اور آپ کو اگزامپل دیتا ہوں, کہتے ہیں 27 MF پانی جاتا ہے, جانا 8.6 چاہیے. تو اس کا تو مطلب یہ ہے کہ جو ہمارے ڈیلٹا کا ایریا ہے, ہمارے ٹھٹا کا ڈیلٹا, کراچی کا ڈیلٹا, بدین کا ڈیلٹا, سجاول ڈسٹرکٹ کا ڈیلٹا, یہ تو بڑا پھلا پھولا ہرا بھرا ہونا چاہیے تھا. اس کی جو حالت ہے آپ بھی کہیں, تو دیٹ مینس پانی نہیں جا رہا. یہ ایک اور پروف ہے. سیکنڈ, ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں, بہت اس میں ہولز ہیں. چولستان کنال کی جو فیزیبلٹی ہے جو کہ پلاننگ ڈویژن میں آئی تھی, اس کے اندر انہوں نے ہر قسم کی فصل ادھر, اس کو فیزیبل بنانے کے لیے انہوں نے گندم بھی کاشت کر رہے ہیں اور جو ربی کے فصل ہے وہ بھی کاشت کر رہے ہیں. تو پلاننگ کمیشن نے جو احسن اقبال صاحب چلاتے ہیں, ان کی طرف سے آپ کو کہیں گے وہ سارے ڈاکیومنٹس ہمارے پاس تو ہیں اوبیسلی نا ڈاکیومنٹ. انہوں نے اعتراضات سے میرے پاس اس خط کی کاپی ہے جو آپ نے احسن اقبال صاحب کو لکھا تھا. میں نے, ہاں وہ آگے ہوگا. تو اعتراض جو انہوں نے کیے کہ خود پلاننگ کمیشن نے کہ بھائی آپ کو تو ارسا نے سرٹیفکیٹ 3 مہینے کا دیا ہے, کہتے ہیں فلڈ واٹر کا, آپ تو گندم بھی اگا رہے ہیں, تو فلانی فصل بھی اگا رہے ہیں, یہ پانی کہاں سے آئے گا؟ کوئی جواب نہیں. ایک ذرا اتنی ہولز ہیں تو اس میں ایک ذرا سوال کا جواب دے دیں, کیونکہ ایک طرف تو رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں وہ شرجیل میمن صاحب سے کانٹیکٹ کرتے ہیں, لیکن دوسری طرف مسلم لیگ نون کے بہت سینئر رہنما وہ بہت زہرناک انداز میں یہ تانا مارتے ہیں کہ بھائی یہ تو صدر آصف علی زرداری صاحب نے ان 6 نہروں کے منصوبے کی منظوری دی اور اسی شام کو پریزیڈنٹ ہاؤس سے ایک سٹیٹمنٹ جاری ہوا, ٹویٹ بھی کیا گیا, آپ اس کا جواب دے چکے ہیں. لیکن جب عرفان صدیقی صاحب جیسا سینئر سینیٹر مسلم لیگ نون کا, جو کہ نواز شریف صاحب کے سپیچ رائٹر ہونے کی وجہ سے مشہور ہے, ان کی وجہ شہرت یہ ہے, جب وہ بھی یہ تانا مارتے ہیں
تو پھر اس کا کیا جواب ہے؟ جی مجھے وہ ٹویٹ کیوں کی گئی پریزیڈنٹ ہاؤس کی طرف سے؟ اسٹیٹمنٹ کیوں جاری کی گئی؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیے یہ عزت ہر ایک کے لیے 1 منٹ کے لیے، جبکہ اس کی بیک گراؤنڈ میر صاحب آپ میرے سے زیادہ جانتے ہیں، آپ کو بھی پتہ ہوگی، لیکن میں اس پہ نہیں جانا پتا ہے، لیکن میں تو آپ سے جاننا چاہتا ہوں. مجھے پتہ نہیں، لیکن میں نہیں. پریزیڈنٹ صاحب کو ایک بریفنگ دی گئی. بریفنگ کے اندر جو لوگ موجود تھے آپ نے دیکھو، اس میں کوئی ایک بھی وفاقی حکومت کی منسٹری آف واٹر اینڈ پاور، منسٹری آف پلاننگ کا نہیں تھا. انٹیریئر منسٹر تو تھے نا. انٹیریئر منسٹر کا پانی سے تو کام نہیں ہے نا. چلے ٹھیک ہے، مطلب کوئی میں کہہ رہا ہوں کہ چلے وفاق کا نمائندہ ایک تھا، انٹیریئر منسٹر تھے، لیکن اگر آپ پانی کی اسکیم صدر صاحب کو بتائیں گے اس سے ریلیٹڈ کوئی آدمی نہیں. ٹھیک، اس آپ نے دیکھا وہ جب ٹھیک ہے، اس میں ضرور پریزیڈنٹ صاحب کو بڑا انٹرسٹ ہے. آپ کو پتہ ہے ایگریکلچر میں وہ ہمارے اوپر اتنی نظر رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی پانی بچاؤ، لائننگ کرو. خاص طور پہ ان کو پانی کے ایشو میں بڑی بہت دلچسپی ہے. ان کو کہا گیا کہ جی ہم پانی، جو میرا اندازہ ہے، مجھے پتہ نہیں، میں میٹنگ میں نہیں تھا، کہ جی ہم یہ پانی بچائیں گے اور اس کے بعد یہ کریں گے، تو کون کہے گا کہ نہیں آپ غلط کریں؟ کہیں آپ ضرور کریں، گو اہیڈ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ساری چیز ہوگی، لیکن یہ تو اٹ ہیز ٹو گو تھرو اے پروسیس. اس کے بعد انفارچونیٹلی وہ ٹویٹ ہو گئی، لیکن میں نے وہی بتایا کہ وہ ٹویٹ 8 جولائی کو ہوئی. اس ٹویٹر ہینڈل سے 9 کو بھی ایک ٹویٹ ہوئی، 10 کو کچھ اور چیزوں پہ. 10 جولائی کے بعد اب 8 مہینے ہو گئے، کوئی ٹویٹ نہیں ہوئی. صدر صاحب نے کہا ہوگا 1 منٹ کے لیے آپ ازیوم کریں، چلے صدر صاحب نے وہ جو ادھر کہا ان کو گو اہیڈ یا جو بھی کہہ رہے ہیں یہ کہا، انہوں نے ایک بند کمرے میں 4 لوگوں کے سامنے کہا جس کو یہ بات کر دی. اس کے بعد پریزیڈنٹ صاحب نے جوائنٹ پارلیمنٹ کے سیشن میں پوری دنیا کے سامنے، ہم تو کہتے ہیں صدر صاحب کو اپروول کی تو پاور ہی نہیں ہے، سب کے سامنے کیا کہا کہ صوبے اس پہ راضی نہیں ہے تو میں اس پروجیکٹ کو سپورٹ نہیں کر سکتا. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں ڈس اپروو کرتا ہوں، انہیں پتہ ہے کہ وہ اپروو ڈس اپروو نہیں کر سکتے، تو میں اس کو سپورٹ نہیں کر سکتا. تو عرفان صدیقی کے ساتھ بہت منجھے ہوئے سیاستدان ہیں، جیسے آپ نے کہا اسپیچ رائٹر بھی رہ چکے ہیں، ان کو سیاست نہیں کھیلنی چاہیے اس پہ. میں نون لیگ سے کہتا ہوں، جب ایک کلیریفیکیشن اتنی واضح آ گئی ہے تو آپ کیا صرف ان چیزوں پہ، یہ ہوتا ہے سیاست کھیل. سیاست بری چیز نہیں ہے، لیکن نیگیٹو کنوٹیشن جو سیاست کے ساتھ ہے نا، یہ ہوتا ہے سیاست کھیلنا، کہ آپ وہ چیز، اور صدر صاحب کی وہ دکھاتے نہیں ہیں، اس کے بارے میں بتاتے نہیں ہیں. تو میرے خیال ہے وہ جتنی اس میں بات تھی نا وہ ختم ہو گئی. اچھا، آپ کے جو احسن اقبال صاحب کے نام اور اس کے بعد پھر اسحاق ڈار صاحب کے نام جو لیٹرز ہیں ان کی کاپی میرے پاس موجود ہے، اس پہ بات کرتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. ہم بات کر رہے ہیں چیف منسٹر سندھ جناب مراد علی شاہ صاحب کے ساتھ. شاہ صاحب، ہم جو 6 نہروں کا جو تنازع ہے اس پہ بات کر رہے ہیں. یہ میرے پاس 2 لیٹر ہیں. ایک لیٹر ہے جو کہ 15/10/2024 کو آپ نے احسن اقبال صاحب کو لکھا، وزیر منصوبہ بندی. اس کے بعد آپ نے 17/11/2024 کو ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب کو خط لکھا، اور ان دونوں خطوط میں آپ یہی مسئلہ جو ہے میں ایک نظر دیکھ لوں اگر اجازت دیں تو مجھے یاد آ جائے گا. مجھے یاد تو ہے، آ رہے ہیں. اس میں احسن اقبال صاحب کو آپ نے یاد دلایا میں آپ کو بتاتا ہوں، میں آپ کو کہ آپ کی اور میری میٹنگ ہوئی تھی، بات چیت ہوئی تھی. ہاں، میں آپ کو بتاتا ہوں نا. ہوا یہ کہ یہ مسئلہ ہم نے تو اس کو جون 2024 میں ہوتا، یہ سارا منصوبہ بیس کرتا ہے ارسا کے اس سرٹیفکیٹ پہ. اس کے بغیر تو یہ جو کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے دیا. ہم حکومت میں آئے مارچ میں، کاغذ واغذ نکالی، ٹائم تھوڑا سا جو لگا. جون کے مہینے میں، جون 2024 16 جون کو میں نے اپروو کی سمری ٹو سینڈ ٹو سی سی آئی، اور کچھ دنوں بعد وہ سی سی آئی میں سمری چلی گئی کہ ہم جو قانون کہتا ہے کہ ارسا کے سرٹیفکیٹ کو، ارسا کے کسی بھی ڈیسیجن کو اگر کوئی اگریوڈ ہے تو وہ سی سی آئی میں چیلنج کر سکتا ہے. ہم نے سی سی آئی میں چیلنج کر دیا. ان دا مین وائل پنجاب نے اپنی پی ڈی ڈبلیو پی کی، جیسے میں نے کہا نا وہ اسٹیپس ہوتے ہیں. پی ڈبلیو پی اپروو کیا، مجھے پتہ نہیں تھا، obviously ہمیں پتہ نہیں چلتا. جب وہ سی ڈی ڈبلیو پی میں آیا، اس میں کوئی سیاستدان نہیں ہوتا. احسن اقبال صاحب کے ساتھ ہمارے ایک بیوروکریٹ جو چیئرمین پی این ڈی ہوتے ہیں، 21 گریڈ کے افسر ہیں، وہ جاتے ہیں. پہلی بار یہ غالباً سپٹمبر میں سی ڈی ڈبلیو پی میں آیا. میری احسن اقبال صاحب سے بات ہوئی، میں نے کہا دیکھیں ہم نے اس کو سی سی آئی میں چیلنج کیا ہوا ہے تو ویسے ہی کچھ نہیں ہوگا، تو میں آپ سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ اس کو ڈیفر کر دیجیے گا، کنسیڈر نہیں کیجیے گا.
احسن اقبال صاحب نے میری بات مانی, بڑا شکر گزار ہوں ان کا. انہوں نے مجھے کہا کہ آپ اپنے بندے کو کہیے گا جو آپ کا ریپرزینٹیو ہے, لیٹر میں بھی لکھا, ہاں, کہ وہ اس کو ریز کر دے اور میں ڈیفر کر دوں گا. میں ویری گریٹفل ٹو ہیم. اس نے ریز کیا, انہوں نے ڈیفر کر دیا سپٹمبر میں. دوبارہ اکتوبر کے کسی تاریخ میں, مجھے تاریخ آبویسلی یاد نہیں ہے اس وقت, دوبارہ آیا. اس دن صبح مجھے اچھی طرح یاد ہے, میں دفتر میں تھا, میں نے احسن صاحب کو فون کیا 11/10/2024 اکتوبر ہوگا. احسن صاحب کو میں نے فون کیا کہ جی آپ کی آج میٹنگ ہے, دوبارہ یہ ایجنڈا پہ ہے, تو وہی بات ہے. ہی اگین ایشورڈ می کہ آپ اپنے نمائندے کو کہیے گا کہ یہ ریز کرے اور میں اس کو ڈیفر کر دوں گا. سی سی آئی کا جب اپروول نہیں ہے, آپ سی سی آئی کی چیلنج کیا ہوا ہے, تو ویسے بھی اپروو کر دوں گا تو اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے, میں نہیں کروں گا. میں نے اپنے نمائندوں کو کہہ دیا کہ آپ نے اس کو اب بتانا ہے یہ ساری چیز اور اپوز کرنا ہے اس چیز کو. اس میرٹس پہ تم جا ہی نہیں رہے نا, جو میرٹس پہ میں نے بات بتائی کہ جی فیزیبلٹی غلط ہے, جو اور بہت ساری چیزیں اس میں جو ان کے پلاننگ کمیشن نے خود پوائنٹ آؤٹ کیا, ہم نے نہیں کی. خیر, وہ میٹنگ ہونی تھی صبح 10 بجے, جہاں تک مجھے یاد ہے. ابھی میٹنگ شروع ہوتی ہے شام کو 6 یا 7 بجے. میں سارا دن وہ اپنے چیئرمین پی این ڈی سر ابھی میٹنگ, انہوں نے احسن صاحب کہیں بزی ہو گئے, انہیں ڈیفر کر دیا. وہ آن لائن تھا کراچی سے, تو انہوں نے کہا ہم بتائیں گے پھر میٹنگ ہوگی. 6 یا 7 بجے شروع ہوئی میٹنگ. رات کو 10 بجے کے بعد, مجھے ایگزیکٹ ٹائم یاد نہیں, مجھے چیئرمین پی این ڈی کا فون آتا ہے, کہتا ہے سر میں نے تو 10 بجے وہ ایجنڈا آئٹم اٹھایا گیا. اٹھتے ہی میں نے, جیسے آپ نے کہا اعتراض ہے, تو انہوں نے مجھے چپ کرا دیا کہ نہیں بھائی چھوڑو بھائی, یہ تو سی سی آئی کی سبجیکٹ ٹو سی سی آئی کر دیتے ہیں نا. تو انہوں نے سبجیکٹ ٹو سی سی آئی اس کو اپروو کر دیا اور بھیج دیا آگے ایکنک کے لیے. میرا خیال ہے مناسب نہیں تھا. جب سبجیکٹ ٹو سی سی آئی تو سی سی آئی ہو جانے تھے. سی سی آئی اوور ڈیو تھی اس وقت بھی, ابھی تو اور اوور ڈیو ہو گئی ہے. کتنے عرصے سے سی سی آئی کا اجلاس نہیں ہوا؟ ایک بھی نہیں ہوا نا, مطلب مارچ 2024, آج اپریل ختم ہو رہی ہے, جب سے حکومت آئی. ہر 3 مہینے میں ہونا ہے, تو 5واں اجلاس اوور ڈیو ہے. ہر 3 مہینے میں سی سی آئی کا اجلاس کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ, کانسٹیٹیوشنل آئین کہتا ہے. تو وہ ہو جائے گا, اس کے بعد جو بھی اس میں فیصلہ ہوگا تو آپ اس کو ڈیفر کر دیتے. تو انہوں نے مانی تھی میری بات, لیکن جب ہمارے نمائندے نے ریز کی تو انہوں نے کہا نہیں بھائی اس کو سبجیکٹ ٹو سی سی آئی کر دیتے نا, کیا فرق پڑنا ہے سبجیکٹ. انہوں نے اس کو سی ڈی ڈبلیو پی سے نکال دیا. میں رات کو انہوں نے مجھے بتایا, میں کوشش کی, احسن صاحب مجھے نہیں ملے, پھر میں نے خط لکھا ان کو. خط میں یہی لکھا ان کو, اور میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ ابھی منٹس ایشو نہیں ہوئے, آپ ریکال کر لیں, مناسب یہی ہوگا. آپ سے بات بھی ہوئی تھی, مجھے جواب نہیں ملا اس کا آج تک, اس خط کا. احسن اقبال صاحب ملے ہیں, انہوں نے کہا بس بھائی ہم نے کر دیا پریشر. تو پھر آپ نے ڈار صاحب کو خط لکھا؟ میں بتاتا ہوں, نیکسٹ اسٹیپ ہوتا ہے ایکنک میں جاتا ہے نا. اب اس کے بعد یہ ایکنک میں چل آ گیا, ایکنک کے ایجنڈا میں آ گیا. میں نے پھر ڈار صاحب کو فون کیا, ڈار صاحب سے میں نے یہ ساری بات بتائی. ڈار صاحب واز ویری کائنڈ, انہوں نے کہا کہ آپ مجھے ایک خط لکھ دیں اور میں اس کو ڈیفر کر دوں گا. میں نے اسی وقت خط لکھا. اگلے دن, یہ جس دن میرا خط ہے اس کے اگلے دن تھی ایکنک, مجھے یاد نہیں, نومبر کی کوئی تاریخ ہے جی. مجھے یہ بھی یاد ہے, میں گیا ہوا تھا باکو میں تھا, یہ کانفرنس ہو رہی تھی کاپ, اس کے اندر تھا میں. ادھر سے میں نے کال کی تھی. ڈار صاحب بھی کہیں باہر تھے اس دن, شام کو واپس جا رہے تھے اسلام آباد. اگلے دن میٹنگ تھی. میں نے یہ خط لکھا, میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ آپ اس کو ایکنک میں ڈیفر کر دیں جب تک کسی. ہی واز ویری کائنڈ, انہوں نے ڈیفر کر دیا. نومبر سے لے کے آج اپریل ختم ہو رہا ہے, ایکنک کی 4-5 میٹنگز کم از کم ہو چکی ہے اس کے بعد, لیکن انہوں نے واپس ایجنڈا میں نہیں لائے. کائنڈ آف میں خوش, اسی لیے میں شکریہ آپ اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. میں اپریشیٹ کرتا ہوں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ کیوں آپ نے ایک سینسٹیو ایشو کو, دیکھیں ایک اچھے اسٹیٹسمین کی, ایک اچھے سیاستدان کی, میرا خیال ہے, میں کسی پہ وہ نہیں کر رہا, کہ اگر کوئی مسئلہ آتا ہے یو ڈونٹ پش اٹ انڈر دا رگ, یار چلو آگے, آپ ریزالو کرتے ہیں. آپ کو لوگوں نے ٹرسٹ کیا ہے, لوگوں نے آپ کو الیکٹ کیا ہے کہ اس ملک کے مسئلے حل کریں. آپ صرف یہ کریں یار آج نکالو, آج رات, آج گزر جانے دو, کل دیکھیں گے, ایسے نہیں ہوتا ہے. ان کو لیکن کیا اس کی میٹنگ بلا کے اس کو ختم کرنا چاہیے. اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ کچھ مسلم لیگ نون کے فیڈرل منسٹرز, پنجاب کے نہیں, فیڈرل منسٹر یہ کہہ رہے ہیں جناب کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اسی تنخواہ پہ کام کرتے رہیں گے. ان کو یقین ہے کہ اگر یہ منصوبہ ختم نہیں ہوتا تو بھی پیپلز پارٹی ہمارے ساتھ ہی رہے. اچھا, ان کی میں کچھ نہیں کہہ سکتا, ان کی اپنی سوچ ہوگی. میں آپ کو بڑا کلیئر بتاتا ہوں, میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں, میں دوبارہ بتا دیتا ہوں, میں میڈیا میں کہہ چکا ہوں, 1 منٹ نہیں لگے گا ہمیں. اگر یہ دیکھیے ابھی تک منصوبہ نہیں بن رہا نا, منصوبہ اپروو بھی نہیں ہو رہا, تو ہم ایسے لوگ جو میں کہتے چھوڑ دو, مطلب
یہ ہم کیوں گرائیں؟ حکومت گرانا کسی کے فائدے میں نہیں ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں, ہم سیاستدان ہیں, ہم جمہوری لوگ ہیں. اگر حکومت گر جاتی ہے, فار انسٹنس ہم گر جائے گی نا, اگر ہم اپنی سپورٹ وڈرا کریں, ووٹ آف نو کانفیڈنس آئے, حکومت گر جائے گی. حکومت گر جاتی ہے, بیسٹ کیس سینیریو میں 3 مہینے میں الیکشن ہوں گے, ٹھیک ہے, پھر جو بھی آتا ہے دیکھا جائے گا. آپ کو پتہ ہے کہ اب 3 مہینے میں الیکشن نہیں, بیسٹ کیس اب 3 مہینے میں الیکشن نہیں ہوتے, بیسٹ کیس سینیریو. لیکن ہم سیاستدان ہیں, ہم سب چیز سمجھتے ہیں. پچھلی بار 7 مہینے بعد الیکشن ہوئے, اس بار پتہ نہیں اس 7 مہینے میں کیا ہوا کہ ایک پروجیکٹ کی اپروول دے دی گئی ارسا میں, اب پھر کیئر ٹیکر آئے اور ریپرزینٹیو گورنمنٹس نہ ہوں, اور پھر اس کی کوئی اور اپروول ایکنک سے بھی دلا دی جائے فار انسٹنس. اور میں اس لیے کہتا ہوں کہ جو لوگ یہ ہمیں ایڈوائز دے رہے ہیں نا کہ امیڈیٹلی چھوڑ دو اور یہ کر دو اور وہ کر دو, وہ شاید یہ چاہتے ہیں کہ یہ کنال بن جائے. میں بڑا کلیئر ہوں. لیکن جس دن پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ نہیں, فیڈرل گورنمنٹ جو یہ باتیں کر رہے ہیں نا, اس قسم میں بھی میرے خیال ہے کہ تھوڑی سی ان کی اور کوئی لفظ نہیں کہنا چاہتا, جو بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اسی تنخواہ پہ کام کریں گے. جس دن پیپلز پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے, اور یہ کہہ چکے ہیں جلسوں میں کہہ چکے ہیں کہ میں عوام کے ساتھ کھڑا ہوں گا, میں پرائم منسٹر کے ساتھ کھڑا نہیں ہوں گا, دیکھا کہ نہیں جی یہ ہٹ درمی کر رہے ہیں, ایکنک سے اس کو کلیئر کر رہے ہیں, سی سی آئی میں بلڈوز کر رہے ہیں, یا اس طرف جا بھی رہے ہیں, تو پھر وہ سی سی آئی میٹنگ نہیں ہوگی, پھر کچھ اور ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا چیف منسٹر صاحب, میری ناقص رائے میں ایک اور بھی ایشو ہے, وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. میرا خیال ہے شاید آپ اتفاق نہ کریں کہ نہروں سے زیادہ امپورٹنٹ ہے, اس پہ بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. مراد علی شاہ صاحب, جو مجھے یاد ہے آخری نیشنل فائنانس کمیشن ایوارڈ جو ہے وہ 2009 میں آیا تھا, اور اب 2025 ہے, اور کافی سال سے جو ہے نا یہ آرڈیننس پہ چل رہا ہے, اور بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ اب ایک نئے NFC ایوارڈ کی تشکیل کا وقت آ چکا ہے. آپ کے خیال میں کیا یہ ایشو جو ہے یہ نہروں سے زیادہ امپورٹنٹ ایشو نہیں ہے؟ لیکن میں یہ اگر کہوں گا نہروں سے زیادہ امپورٹنٹ ہے تو میرے پیچھے لگ جائے گا. دیکھا امپورٹنٹ ہے, ہاں یہ بھی امپورٹنٹ ہے. نہروں کا ایشو اس لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, اس سے زیادہ یا اس سے کم کی بات نہیں, برابر کا امپورٹنٹ اس پہ لیٹس لیو اٹ ایٹ دیٹ, کوئی میرٹس پہ بات نہیں کرتے. لیکن NFC بہت لوگوں کا نہیں, ہمارا تو 2014 سے یہ خیال ہے, اور مجھے یاد ہے جب مشرف صاحب پریزیڈنٹ تھے اور شوکت عزیز صاحب پرائم منسٹر تھے, اس سے پہلے شوکت عزیز صاحب فائنانس منسٹر تھے. مجھے اپنی تقریر یاد ہے اسمبلی کی, میں اس وقت اپوزیشن کا MP ہوتا تھا, تو فائنانس منسٹر شوکت عزیز تھے, ان کی رسپانسبلٹی تھی NFC کرنا, وہ NFC نہیں کرا سکے, اور اسی طریقے سے اس کو آگے بڑھا دیا گیا. تو میں نے تقریر کی تھی کہ جو شخص اپنا ایز فائنانس منسٹر کام نہیں کر سکا, اس کو آپ نے پروموٹ کر کے پرائم منسٹر بنا دیا. تو میرا ابھی بھی یہی موقف ہے. NFC 2014 میں ہو جانا چاہیے تھا اگلا, اور ابھی 11واں NFC ہو رہا ہے. بڑے مزے کی بات بتاتا ہوں, آپ نے سوال مجھے ایسے کر دیا. پرسوں مجھے خط ملا فائنانس منسٹر صاحب کا. NFC کے اندر ایک فائنانس منسٹر ممبر ہوتا ہے ہر صوبے کا, اور ہر صوبے سے ایک اور پرائیویٹ بندہ صوبائی حکومت نامنیٹ کرتی ہے. تو پرسوں مجھے خط آیا, 19 اپریل کا لکھا ہے, مجھے ملا 21 کو, پرسوں 21 کو ملا خط کہ جی آپ اپنا بندہ مطلب 11 مہینے بعد انہوں نے پہلا خط لکھا کہ یہ, اس کا مطلب ہے کہ کچھ حرکت ہوئی ہے, اب ہوئی ہے. اور یہ حرکت, ایک میٹنگ تھی پرائم منسٹر صاحب کے پاس 3 یا 4 مہینے پہلے, اور وہ میٹنگ تھی ریگارڈنگ سیکیورٹی, تو اس میں NFC کی بات آئی کہ NFC, تو میں نے ادھر یہی کہا تھا کہ جی یہ فورم ہی نہیں ہے بات کرنے کا. آرٹیکل 160 ہے, NFC نیشنل فائنانس کمیشن بننا ہے. اورنگزیب صاحب بیٹھے تھے اس میں, میں نے کہا فائنانس منسٹر بیٹھے, ان کو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں, دوبارہ کہتا ہوں کہ بناؤ. یہ 3 مہینے 2 آپ کو جو خط آیا یہ بھی ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے. ایبسلیوٹلی. 19 کو خط لکھا گیا ہے, 21 کو مجھے ملا ہے, اور میں نے کل نامنیٹ, اس لیے کہ میں نہیں چاہتا کہ کچھ ہماری طرف سے, میں نے کل وہ نامنیٹ کر دیا. آج صبح وہ خط پہنچ گیا میرے پاس, کاپی آ گئی اس کی, جو ہم نے فیڈرل گورنمنٹ کو بھیج دیا کہ آپ نام نہیں بتائیں گے کس کو نامنیٹ؟ اسد سعید نام کوئی وہ نہیں. اسد سعید پہلے بھی ہمارے تھے, اکانومسٹ ہیں, پرائیویٹ سیکٹر کے ہیں, اچھا, اور پہلے بھی ہمارے ممبر رہ چکے ہیں. تو میں یہی امید کرتا ہوں کہ جلد سے جلد میٹنگ بلائیں گے. NFC کے اندر بڑا واضح 18ویں ترمیم کے بعد لکھا ہوا ہے کہ کسی صوبے کا شیئر
پہلے سے کم نہیں ہو سکتا. تو یہ اگر کسی کی خام خیالی ہے کہ صوبوں کے شیئر میں سے کچھ لے لیں گے تو وہ نہیں پاسبل ہے. آئین میں لکھا ہے یا تو آئین امینڈ کریں, آئی ڈونٹ نو آئین امینڈ کر سکیں گے یا نہیں. تو ہم تو خود چاہتے ہیں, اس لیے ہمیں تو یہ اگر اگلا بجٹ کہ ہمارا شیئر بڑھے گا. اگلا بجٹ جو ہے فیڈرل گورنمنٹ کا بھی اور پروونسز کا بھی ایک نئے NFC ایوارڈ کے تحت بنتا ہے تو اس کا فائدہ ہے, سب کو فائدہ. مجھے تو فائدہ ہے. فیڈریشن دیکھیں, فیڈریشن کہتی ہے جی کہ ہمارا شیئر پہلے کم ہے اور کم ہو جائے گا. مطلب یہ تو بات نہیں ہوئی نا, 5 سال میں کرنا, چلے اتفاق کرا لیں, نہیں کرتے کم وہی رکھتے ہیں. کم تو ہو نہیں سکتا نا, اتنے اس لیول پہ رہ سکتے. لیکن ہمارا کیس ہے کہ زیادہ ہونا چاہیے, اس کی ریزنز ہیں اور ہم اپنی کیس پیش کریں گے, اینڈ دین ویل ڈیسائڈ جو بھی ہوتا ہے. دیکھیں 18ویں ترمیم میں بہت ساری منسٹریز کو ڈیوالو کر دیا گیا تھا, ابھی تک چل رہی ہیں فیڈریشن میں. کیوں چل رہی ہیں جب ان کی ضرورت نہیں ہے؟ ابھی کچھ پرائم منسٹر صاحب نے ختم کرنے کی بات کی, آپ نے دیکھا ہوگا. مطلب 20 سال ہو گئے تقریباً, 17 سال تو ہو گئے نا NFC کو, 18ویں ترمیم کو 16-17 سال ہو گئے. آپ نے ابھی تک وہ منسٹریاں ختم نہیں کی. آپ اپنے خرچے کٹائیں, صوبوں کو اور امپاور کریں, صوبے لوگوں کے قریب ہیں. NFC جو 10th جو ہمارا NFC ہوا تھا, 8th NFC تھا غالباً, جو 2010 میں ہوا تھا, اس سے جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے صوبوں میں, سارے صوبوں میں, ایم شور سندھ میں ہوئی ہے, باقی صوبوں میں ہوئی, سندھ میں ہوئی ہے. اسی لیے تو پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہمیشہ جیتتی آ رہی ہے اور ہمیشہ زیادہ ووٹ لیتی ہے, زیادہ سیٹیں لیتی ہے 2008 کے بعد سے. تو ہم نے وہ ڈیمونسٹریٹ کیا ہے. تو صوبوں کو زیادہ امپاور کریں گے تو وفاق امپاور ہوگا. یہ بڑا سمپل فارمولا ہے اور ہم یہ پیش کریں گے. بہت بہت شکریہ. تھینک یو. بہت شکریہ میر صاحب. تھینک یو, بہت بہت شکریہ.